محترم بزرگوں اور بھائیوں، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کے اس مہینے میں خاص کر کے شروع کے 10-12 دن میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کو مسلمان انشاءاللہ انجام دیں گے۔ سب سے پہلا عمل تو ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے، 10 دن ہے، 10 دن کی مستقل فضیلت ہے، 10 راتوں کی مستقل فضیلت ہے، اور خاص طور سے 10ویں تاریخ سے پہلے والا جو دن ہے یعنی 9 تاریخ، وہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کے دن کی مستقل فضیلت ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بڑے اجر و ثواب ہیں، اور 5 دن تکبیر تشریق کے ہیں، جس کو ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 10، 11، 12 یہ قربانی کے ایام ہیں۔ قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں اس جمعہ میں بھی انشاءاللہ ہوں گی، اور ایک جمعہ اور ملے گا، اس جمعہ میں بھی مابقیہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ قربانی یا اسی طرح تکبیر کا پڑھنا، عرفہ کا روزہ رکھنا، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کے دن کی قدر کرنا، اس کی راتوں کی قدر کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ ان کو اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جو قرآن کی ایک عظیم الشان سورت کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیتیں انہی کے تعلق سے ہیں، اور قرآن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ مختصر ہوتے ہیں، لیکن معنی بہت وسیع ہوتا ہے، اس کا مطلب بہت وسیع ہوتا ہے، اور اپنے اندر بہت سے نکات، بہت سے پوائنٹ اور بہت سی باریکیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنی صلاحیت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس کو جتنی زیادہ معرفت ملتی ہے، وہ اللہ کی کلام میں، اللہ کی آیتوں میں وہ غور کرتا ہے، تو غور کرنے کے بعد وہ بہت سی چیزیں اس کے سامنے اجاگر ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ مفسر کرام نے بہت سے ایسے ایک ایک آیت کے معنی اور مطلب میں غور کر کے ان کو لکھا بھی ہے، جیسے کہ والفجر ہے، والفجر ولیال عشر۔ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے یہ ہیں، لیکن بہت سے بعد مفسرین نے اس کی تشریحات میں عجیب و غریب معنی لکھا ہے، مطلب لکھا ہے کہ اس کا معنی جو ہوتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ اجالے کا وقت ہوتا ہے، روشنی کا وقت ہوتا ہے، دن کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، رات کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اندھیریاں اور تاریکیاں چھٹنے کا وقت ہوتا ہے، دور ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا، پہلا قسم والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ رات کا معنی ہم جانتے ہیں کہ رات اندھیرے پن کو کہتے ہیں، تاریکی کو کہتے ہیں، جو کچھ دکھائی نہ دے بغیر روشنی کے، بغیر ٹارچ کے، بغیر بلب کے، اس چیز کا نام رات ہے۔ اندھیرا پن کو رات کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسموں کو، مزید قسموں کو بیان کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو بیان کیا ہے۔ یہ اصل اس جمعے میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ظلم کو بیان کیا ہے، زیادتی کو بیان کیا ہے، ظالموں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ظالموں کا انجام بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کتنی بھی ظلم و زیادتی ہو جائے، کتنا بھی لوگ ظلم کر لیں، ظالم چاہے جتنا دندنا لے، چاہے جتنا لوگوں کو تکلیف ڈالے، مصیبت میں ڈالے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت سے وہ بھی بچ نہیں سکے گا، اس کا بھی انجام بھیانک ہوگا اور قابل عبرت ہوگا، اور ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور جیسے اندھیریاں ختم ہو جاتی ہیں، تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، اجالا ہو جاتا ہے فجر کے وقت، ایسے ہی پھر اجالا ہوگا اس عالم میں، اس دنیا میں، اور جہاں جہاں جس علاقے میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی داستانیں ختم ہوں گی، اور پھر سے امن کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف کی بالادستی ہوگی، لوگ سکون سے زندگی گزاریں گے، عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ان آیتوں میں یہ معنی اور مطلب بھی چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا، ارم ذات العماد، ارم ایک شہر کا نام، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسے تو شہروں میں اور اب تک نہیں پیدا کیا گیا، اتنے مضبوط قسم کے لوگ تھے، ہر اعتبار سے مضبوط تھے، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے، ایسے لوگ تھے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کے جیسا پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیلوں والا تھا، عجیب و غریب ظلم کرتا تھا، جو کسی کو اپنے مشق ستم بناتا تھا، کسی کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، تو سزا دینے کا جو اس کا طریقہ تھا وہ کیلیں گاڑ دیتا تھا، ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں کیلیں گاڑتا تھا، پیر میں کیلیں گاڑ دیتا تھا، اس کے بعد وہ چمڑی ادھیڑتا تھا۔ اس طرح کوئی سزا آج تک دیا نہیں ہے سوائے فرعون کے، جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون تو کیلوں والا تھا، یعنی کیلیں گاڑ کر کے سزا دیا کرتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاد میں، عربی میں بلاد کہتے ہیں ملکوں کو، وہ ملکوں کے اندر فساد برپا کر رکھا تھا، ظلم و زیادتی کر رکھا تھا۔ ایک ملک میں اس کا ظلم نہیں تھا، کئی ملکوں میں بلاد کا لفظ آیا ہے، یعنی کئی ملکوں تک اس کے ظلم کے جو ہے تاریخ رقم ہو رہی تھی، اور لوگ جو ہے اس کے ظلم کی چکی میں، انسان چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، پس رہے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اتنا زبردست فساد مچا رکھا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا سے انسانیت ختم ہی ہو جائے گی، لوگوں کو ختم ہی کر دیا جائے گا، اور یہ فرعون کسی کو بخشے گا نہیں، اپنے سامنے کسی کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ سب کو ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، آپ کے پروردگار کا جب انتقام اترا اور آپ کے پروردگار کا جب کوڑا برسا تو پھر فرعون کا بھی خاتمہ ہوا، بڑے بڑے ظالموں کا خاتمہ ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی گرفت کرنے پہ آئے، ان ربک لبالمرصاد، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دنیا کے ظالموں سن لو، آپ کا پروردگار یعنی خالق کائنات، پوری کائنات کا تصرفات کا تنہا مالک اور خالق، وہ گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، یعنی سارے کے سارے لوگ اس کی نظروں میں ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نظروں میں ہیں، اللہ ہر وقت اپنی نظر میں سب کو لیے ہوئے ہے، کتنا بھی کوئی خونخوار ہو، کتنا بھی بڑا کوئی ظالم ہو، سب اللہ کی نظروں میں ہیں۔ اور اس کا جو لفظی ترجمہ ہوگا اور بھی بھیانک ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں،
گھات میں لگانے والا یعنی ایک شکاری ہوتا ہے جو شکار کرنے کے لیے جانوروں کا پرندوں کا وہ شکار گاہ میں بیٹھ جاتا ہے، بہت ہی خفیہ طریقے سے محسوس ہوتا کوئی ہے ہی نہیں، اس طرح سے خاموش بیٹھ کر کے وہ گھات لگاتا ہے، پھر وہ ایک شکاری شکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ نازل فرمایا ہے، جو ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مرصاد کا لفظ ہے۔ مرصاد عربی میں کہتے ہیں گھات لگانے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب کے سب ہیں اور برابر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جب انسانیت ظلم کی چکی میں پستی رہتی ہے اور اس طرح سے ظالم لوگ دندناتے پھرتے ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کو ختم کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، کوئی بچے گا نہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے کہ یا پھر شریعت بھیج کر کے، نبیوں کو بھیج کر کے انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کی خیرخواہی اور انسانیت کی مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یا پھر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے انسانوں کے لیے۔ اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو نہیں برداشت کر سکتا ہے، ناانصافی کو نہیں برداشت کرتا ہے، شرک کو بھی برداشت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کفر کو بھی، پوری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال نہیں آئے گا، سارے کے سارے لوگ مشرک ہو جائیں، اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ شرک کرنے لگے، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں بے انصافی ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے، انصاف سے کام نہیں لیا جاتا ہے، ظلم سے کام لیا جاتا ہے، اور جہاں ظلم بے پناہ ہو جاتا ہے، جس کے اوپر جو چاہا، بڑا آدمی چھوٹوں پر، مضبوط آدمی کمزوروں پر، مالدار آدمی غریبوں پر جب وہ ظلم ڈھانے لگتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ رسی کو پکڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام چلا آیا ہے اور اس کی بڑی تاریخیں ہیں، بڑی تاریخیں ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوا؟ نارے نمرود یہ خود جو ہے اتنا بڑا خدا بنا بیٹھا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، میرے سامنے ہی سجدہ کرو، میں ہی زندگی اور موت کا مالک ہوں، ہر چیز کا میں مالک ہوں، میں خدا ہوں۔ اس کو جب بتایا گیا کہ ایک بندہ ہے جو آپ کو خدا نہیں مانتا ہے، طلب کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حاضر کیا جائے ہمارے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس پہنچے تو اس نے سوال کیا، کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا میٹر ہے، کیوں مجھے خدا نہیں مانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خدا جو ہوتا ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہوتا ہے، ہر ایک کی زندگی اور موت کا مالک خدا ہوتا ہے۔ اتنا بے وقوف کہ وہ دو انسانوں کو جیل خانے سے بلایا، ایک جس کو آزادی ملنے والی تھی اس کو مروا دیا، اور ایک جس کو پھانسی پر لٹکنا تھا یعنی مرنا تھا، اس کی سزا زیادہ، اس کا گناہ زیادہ بڑا تھا، سزا کے طور پر اس کو پھانسی پر لٹکنا تھا، اس کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت کا مالک ہوں، ایک مرنے والا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک چھوٹنے والا تھا میں نے اس کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف ہے، اس نے سمجھا نہیں کہ خدا کہتے کسے ہیں، اس نے خدا کا میننگ نہیں سمجھا، اللہ کا مطلب نہیں جانا کہ اللہ کہتے کس کو ہیں، اسی لیے خود خدا کا دعویٰ کر بیٹھا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ ایسا ہے کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ میں ہی خدا ہوں، تو میں جس خدا کو مانتا ہوں سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں غروب کرتا ہے، اب اگر تمہارے اندر اتنا پاور ہے، خدائی پاور ہے، اور خدا کا دعویٰ کر رہے ہو کہ میں خدا ہوں، تو آپ پورب کے بجائے پچھم سے سورج نکال کر کے دکھا دو۔ قرآن میں ہے کہ وہ پھر ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا، پسینہ اس کے ماتھے سے چھوٹنے لگا کہ اب کیا کریں۔ لیکن پھر وہی ہوا، ظالم جب فیصلہ کرتا ہے تو ظلم والا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں جب اس سے بات نہیں بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو نارمل بات کی کہ بھائی اگر خدا ہو تو خدا کا پاور دکھاؤ، اور پاور خدا کا دکھاؤ گے تو میں مان لوں گا کہ تم خدا ہو۔
لیکن دکھاؤ کہ خدا ہو، بتاؤ ہمیں، سمجھاؤ، سامنے آنی چاہیے کہ تم خدا ہو۔ لیکن جب اس سے کام نہیں چلا، جب وہ نہیں اس سے بن پایا، تو آخر میں کیا فیصلہ کیا کہ اتنی زبردست آگ لگائی جائے کہ مہینوں تک اس کو بھڑکایا جائے، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے۔ لیکن وہی ہے آج بھی جو ہو، ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ کوئی کتنا بڑا ظالم ہو، اس کا ظلم کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اللہ پر اگر ایمان ہے، اللہ کے حکموں پر ہمارا عمل ہے، اللہ کے وفادار ہیں، رسول اللہ کے اگر ہم وفادار ہیں، تو کوئی ظالم کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ نہ ہو۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جس آگ کو انہوں نے سمجھا تھا کہ اس آگ سے ابراہیم نہیں بچ پائیں گے، وہی آگ گلے گلزار ہو گئی اور اتنا سکون کی جگہ وہ آگ بن گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ زندگی میں مجھے سکون نہیں ملا جتنا سکون آگ میں جتنے دن ہمارے گزرے ہیں اتنا سکون ملا، اس میں رہتے ہوئے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ فرعون لقب ہے، ظالم فرعون کا اصل نام فرعون نہیں ہے، بلکہ اس وقت تاریخ اور اتہاس جب پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہر بڑے ظالم کا لقب ہو جاتا تھا فرعون۔ آج بھی لوگ بول دیتے ہیں محاورے میں، صحیح بولنا ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہو تو کہتے ہیں فرعون بن گئے ہو۔ فرعون ایک لقب تھا، جو بھی ظالم ہو فرعون، جو بھی ظالم ہو فرعون۔ فرعون کا نام دوسرا تھا، لیکن بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں۔ ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی گزرا ہے، جس کا تذکرہ اسی صورت میں ہے، والفجر ولیال عشر میں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ فرعون سے کوئی بچا نہیں پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا اور کوئی بچ نہیں پائے گا، اتنا بڑا ظالم فرعون گزرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری درخواست ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہے کہ مسلمان جو بنی اسرائیل ہیں ان کو ہم ایک خاص عبادت کے لیے ایک صحرا میں لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ پرمیشن دے دیجئے تو ہم ان اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر کے فلاں جگہ چلے جائیں اور وہاں جو ہے صحرا میں ہم اپنی خاص عبادت کر لیں۔ یہ ہیلا اپنایا گیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ایسا کریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرمیشن فرعون نے دے دیا کہ لے جا سکتے ہیں مسلمانوں کو۔ اب وہ مسلمان بنی اسرائیل کو لے کر کے جب نکل گئے راتوں رات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبح ہونے سے پہلے رات میں لے کر کے ان کو مسلمانوں کو لے کر کے نکل جانا۔ یہ رات کا بھی تذکرہ اس میں ہے، وَلَيَالٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ ایک وہ ایسی رات اتہاس میں گزری ہے کہ جس رات میں فرعون سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کے، بنی اسرائیل کو لے کر کے رات میں نکلے تھے۔ پھر جب فرعون کو پتہ چلا کہ مسلمان تو نکل چکے ہیں، پھر وہ لشکر، کئی لاکھ کا لشکر، اور خود بذات خود کمان سنبھالا کہ ہم اس کے وہ کمان کریں گے۔ اپنے کمان میں کئی لاکھ کا لشکر لے کر کے نکلا کہ اب مسلمان کو آگے نہیں جانے دینا ہے بلکہ ان کو راستے ہی میں تباہ کر دینا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے راستہ الگ بتا دیا تھا کہ اس راستے سے جانا، بلکہ یہ جو سیدھا راستہ ہے اس راستے سے نہ جانا بلکہ دوسرے راستے سے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، فرشتوں کے اشارے سے اسی راستے پر مسلمانوں کو لے کر کے جا رہے تھے۔ فرعون جو ہے اس کو پتہ چلا کہ راستہ بدل کر کے جا رہے ہیں تو اسی راستے پہ اپنے لشکر کو ڈال دیا۔ لیکن اللہ کی مرضی جیسے ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، جب اس راستے سے گزر ہوا تو آگے پتہ چلا کہ راستہ ہے ہی نہیں، آگے دریا ہی دریا ہے، دریائے قلزم۔ کسی کو کیا معلوم کہ یہی دریا تو بچاؤ کا ذریعہ ہوگا، آگے دریا اور راستہ کچھ نہیں۔ مسلمان حیران پریشان ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہمیں لے آئے، اب آگے تو راستہ ہی نہیں بچا اور فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ گھبرائیے نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہی کرنے کا حکم دیا ہے،
चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया लाठी मारिए दरिया पे। लाठी जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मारा रास्ते बन गए, मुसलमान उन रास्तों से पार हो गए, दरियाए कुलसुम को पार कर लिया। लेकिन जब फिरौन और फिरौन का लश्कर जब पहुंचा तो देखा कि रास्ते बने हुए हैं पानी के अंदर, दरिया के अंदर। उन्होंने अपने लश्कर को डाल दिया और जैसे बीच में पहुंचे पानी मिल गया और सब के सब उसी में गर्क हो गए, यहाँ तक कि फिरौन भी डूब गया और पानी ने भी उसको कबूल नहीं किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के हर जालिम को समझाने के लिए अल्लाह ने फरमाया फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। तुम्हारे बाद में आने वाले जालिमों को समझाने के लिए तुम्हारे बॉडी को कयामत तक बाकी रखेंगे। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन का पूरा बॉडी बदन के साथ, बाल के साथ, खाल के साथ, ये नहीं कि जो दिखाया जाता है वो कंकाल हड्डी का ढांचा नहीं है, बिल्कुल सही सलामत उसका जिस्म म्यूजियम के अंदर मौजूद है मिस्र के। ये इबरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बाकी रखा और उसका तज़किरा भी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने किया। तो वो रात बड़ी अजीम रात थी कि जिस रात में फिरौनियत से मुसलमानों की हिफाजत हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाई। वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की। ये पहली रात, ऐसे 9 और रातें हैं इंशाअल्लाह, वक्त मिलेगा तो उसको भी तफसील के साथ बताने की कोशिश होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयतों में एक एक चीज़ को बयान किया उसमें बड़ा मतलब छुपा हुआ है। वो बड़ी बड़ी रातें ऐसी आई हैं क्योंकि हम देखते हैं दिन पैदा हुए, दिन में पैदा हुए रात में, और दिन देखते हैं रोज़ाना कि दिन होता है उजाला हो जाता है, रात होती है तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान को समझने के लिए किसी इंसान को सैयारे से डायरेक्ट उतारा जाए, किसी अलग दुनिया से उसको डायरेक्ट लाया जाए, और जब लाया जाए तो अंधेरा हो यानी रात हो, क्योंकि दो ही, या तो दिन होगा या रात होगी, लाया जाए तब रात हो। अब जब रात में कोई शख्स आया जो दिन नहीं देखा, उतरते ही देखा कि अंधेरा है, तो उसको अजीब लगेगा कि अंधेरा ही अंधेरा है, घबरा जाएगा, चीख उठेगा और अजीब व गरीब उसके कैफियत होगी कि उजाला होगा कि नहीं होगा। इसी को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि घबराओ नहीं, कोई कितना बड़ा जालिम हो, कितना भी जुल्म कर ले, कितने भी बेकसूरों का खून बहा दे, कितना भी मिसाइल और बमों को फेंक करके और जितने आम शहरियों को, आम पब्लिक लोगों को तबाह कर ले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नजरों में वो भी है। अल्लाह तबारक व तआला उसको भी देख रहे हैं। अल्लाह के निजाम का एक हिस्सा है, एक वक्त आएगा और यही तारीख बताती है कि जालिम का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला जब रस्सी को खींचेंगे, क्योंकि अल्लाह के तबारक व तआला की जानिब से मोहलत दी गई है, ढील दिया गया है किसी वजह से, लेकिन यह नहीं कि उसको छोड़ दिया गया है। कोई जालिम कभी किसी हमेशा के लिए छोड़ा नहीं गया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का जब फैसला उतरा है तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हुआ है। ऐसे ही होगा, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की। एक रात तो ये, दूसरी आयत बहुत बड़ी रात गुजरी है जिस रात में कुरान को नाजिल किया, शब कद्र की रात। अगले जुमा में इंशाअल्लाह ये अशरे ज़िलहिज्जा के ताल्लुक से है कि इसके दिन में रोज़ा रखना 1 साल के बराबर रोज़ा रखने के बराबर है, और रात की इसकी इबादत रमज़ान में इबादत करने के बराबर हदीस में है। कुर्बानी अरफा का रोज़ा मुस्तकिल 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 1 साल आइंदा के सवाब उसके हिस्से में लिख दिए जाते हैं। अगर कोई अरफा का रोज़ा, जुमा के दिन अरफा का रोज़ा पड़ेगा इंशाअल्लाह, अगर कोई रोज़ा रखता है और कुर्बानी के ताल्लुक से बड़ी जो है बड़े अजर सवाब है, खुशखबरी है, बशारतें हैं, साथ साथ वईद भी है। 2 खुशखबरी 2 सवाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया, सहाबा किराम ने जब पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल हम कुर्बानी करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जानवर के जितने बाल होंगे हर बाल के बराबर नेकी तुम्हारे नामे अमाल में लिखी जाएगी, और मरने क़यामत में मैदान महशर में वो तुम्हारा ज़बह किया हुआ जानवर अपने बालों यहाँ तक कि सींग और खुरों के साथ आपके अल्लाह के बारगाह में आपके ताल्लुक से सिफारिश
وحشی بن کر کھڑا ہوگا اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں خون بہانے سے زیادہ بہتر کوئی اللہ کے یہاں قابل قبول عمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو قربانی کے ایام ہے، 10 11 12 3 دن میں سب سے عظیم الشان عمل، سب سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے والا عمل قربانی کرنا ہے، یعنی خون بہانا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ صدقہ کر دیں، غریبوں کی مدد کر دیں اس پیسے سے، کچھ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ یہ بہت سے معترضین کا جواب بھی ہے۔ کوئی اگر اعتراض کرے بھائی قربانی کیوں کرتے ہو، قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں فصل لربک ونہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، ونہر اور قربانی کیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس اتنا کافی ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور یہ اللہ کا بڑا حکم ہے کہ قربانی کریے۔ تو ہمیں صدقہ اور خیرات وہ الگ مستقل ایک عمل ہے، لیکن یہاں حکم ہے اللہ کا قربانی کرنے کا۔ ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور قربانی واجب 3 دن کے اندر جو بھی مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ایسے سب لوگوں پر، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، عام طور سے غفلت پائی جاتی عورتوں کی طرف سے۔ عورتیں اکثر صاحب نصاب ہوتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ مرد قربانی کریں، ہم کیا کریں قربانی، ایسا کچھ نہیں۔ عورتوں کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب عورتیں ہیں، خاص زیور انہی کے پاس ہوتا ہے، صاحب نصاب زیادہ تر وہی ہوتی ہیں، تو قربانی انہی کو کرنا ہے، قربانی ان کے اوپر واجب ہے۔ اب مرد ان کے طرف سے کریں قربانی، اس لیے ایک گھر میں کئی قربانی جو ہے واجب ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو صاحب نصاب ہیں، جو بھی صاحب نصاب ہیں، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے قرضہ الگ کر دیا جائے گا، اس کا جو ہے گھٹا دیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ ملکیت میں کتنا ہے۔ 3 دن کے اندر اگر تیسرے دن کوئی مالدار ہو گیا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے۔ اور قربانی کے تعلق سے جو ہے حصے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت خاص جو ہے رخصت ہے۔ ایک جانور بڑا جانور ہو تو اس میں آدمی 7 لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے جانور میں کوئی نہیں شریک ہو سکتا، بلکہ تنہا ایک بکرا کرنا پڑے گا، لیکن بڑا جانور ہو تو 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ۔ قربانی مذہبی اور مسلمانوں کا ایک شعار ہے، علامت ہے، پہچان ہے، شناخت ہے۔ یہ قربانی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں، کوئی دقت نہیں ہوگی، کبھی بند نہیں ہوگی اور کبھی بند نہیں کوئی کر پائے گا، کتنا بھی بڑا کوئی ہو۔ قربانی اپنے اعتبار سے انشاءاللہ اپنے شرائط کے ساتھ جو بھی ہے، جیسے کہ ہم جو ہے کسی کو پریشانی اپنی ذات سے تکلیف میں نہ ڈالیں، گندگی وغیرہ کا خاص خیال رکھیں، صفائی ستھرائی بہت زیادہ رکھیں، اور گوشت سے کسی کو تکلیف ہے تو اس کو تکلیف سے بھی بچائیں۔ اور بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، سوشل میڈیا کا بالکل اس میں استعمال نہ کریں، کوئی بھی فوٹو ویڈیو شیئر نہ کریں۔ تو اس تعلق سے ہم اپنے اس سے جو ہے اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان عمل ہے، اس عمل کو سمجھتے ہوئے قربانی کریں، انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی اور قربانی ہوگی۔ اور یہاں جو طے کیا گیا ہے، ایک حصے کا 3000 اس سال طے کیا گیا ہے، جانور اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ اور 3000 کے حساب سے جو ہے ایک شخص کا جو ہے 3000 کا حصہ ہوگا، 3000 روپیہ جمع کر کے جس کو جتنے بھی قربانی کروانا ہے، ایک حصہ لینا، 2 حصہ لینا یا 3 حصہ، نام لکھا دیں اور کس دن ہوگا، پہلے دن ہوگا کہ دوسرے دن ہوگا کہ تیسرے دن ہوگا، قربانی کس دن ہوگی، یہ بھی جو ہے تفصیل لکھ دیں، لکھوا دیں۔ اس کے حافظ یار محمد صاحب سے ملاقات کر لیں، حافظ عامر ہیں ان سے بھی ملاقات کر لیں، ہمارے پاس جو ہے ملاقات کر کے ہمارے پاس نام دے سکتے ہیں، نام لکھا سکتے ہیں، پیسہ جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ اب زیادہ دن بچا نہیں ہے، بہت ہی مختصر وقت بچا ہے۔ اور انشاءاللہ جو ہے قربانی جیسے پہلے جو ہے ہوتی آئی ہے، ایسے انشاءاللہ ہوتی آئے گی۔ اور کچھ جو باتیں رہ گئی ہیں، ایک جمعہ اور آئے گا، اس میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔